فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کر۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، لیکن نماز ختم ہو گئی، گو بیک، ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کر۔ خوبصورت بات، یہ ہے دین ہمارا۔ اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے، یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو۔ ذکر ہے اس میں، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے، ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں۔ برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے، صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو۔ بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں، اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں، پھر دیکھیں رزق بڑھے گا، برکت آئے گی۔ قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں، قرآن کلاس رکھیں ویک میں، باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے، چاہے 2 آیتیں پڑھنی، چاہے تم گناہ گار ہو، جو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ قرآن پڑھ لو، آگے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں، وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں، آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں، کسی کو بلائیں، کہیں میرے امپلائیز ہیں، ان کو دین سکھا دو، ان کو کوئی بات بتا دو، قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو، دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا، اللہ نے چلانا ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں، آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے، بڑے ڈرائی جابز ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے، کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں، بل کاٹ رہے ہیں، یہ وہ، تو ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ یہ چیز دیں گے، وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں۔ جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں۔ آپ کے نیچے لوگ ہیں، ان کو ویلیویبل چیزیں دیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں دیں گے، جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا۔ لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سکھایا جا رہا ہے، ان کو اتنی ویلیویبل چیز دی جا رہی ہے، سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا، انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، بہت دے گا۔ اس پلان سے انٹرپرینور بنے، اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے، وہ نہیں۔ اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں، انشاءاللہ اللہ دے، اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں، بہت کچھ ویلیبل دوں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی کیسا مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے۔ یہ کامیابی ہے، ہولسٹک کانسیپٹ ہے، بیوٹیفل۔ سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں the one who denied the اسباب has denied the سنہ، جس نے اسباب اختیار نہیں کیے، ڈینائی کر دی، اس نے سنہ کو ڈینائی، کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ مجھے ایسا کنگڈم دے جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے کتنے امیر لوگوں کی مثال قرآن مجید میں پیش کی۔ حضرت ذوالقرنین بہت امیر آدمی تھے، سورہ کہف میں حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، بہت امیر آدمی تھے۔ اس طرح صحابہ میں دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر آدمی تھے۔ تو کچھ کانسیپٹس بھی ریوائز ہونے والے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ میں ایک کانفرنس میں گیا، اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، آئی تھنک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ماشاءاللہ کافی بڑی کانفرنس تھی۔ ڈیجیٹل ٹیک نیشن ایک این جی او ہے، وہ کرواتی ہے کانفرنسز کچھ ڈیجیٹل ورلڈ سے ریلیٹڈ۔ وہاں پہ ماشاءاللہ ٹاپ کے سی اوز آئے ہوئے تھے، انٹرپرینورز آئے ہوئے تھے ڈیجیٹل ورلڈ سے ریلیٹڈ۔ تو وہ پینل ڈسکشنز میں انوالو تھے، وہ سی اوز یوتھ کو بتا رہے تھے کیسے آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ میں کیا ٹرینڈز ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ مائکروسافٹ سے ریٹائرڈ تھے یا چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے خود اپنا پروفائل بتایا۔ بہرحال وہاں میری اور مغیرہ کی بھی ٹاک تھی، ہم تھوڑا سا حیران بھی ہوئے ہمارا یہاں کیا کام ہے، لیکن ٹاک کا ٹاپک بہت اچھا تھا، کانسیپٹ آف برکہ ان اسلام، کہ برکت کیسے آئے گی رزق میں، بزنس میں، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ باتیں میں نے وہاں پہ کی
تو یقین کریں کہ صحیح حدیث سے ثابت صحابہ کی مثالیں، سننا سے کچھ کانسیپٹس بتائے برکت کے. تو اس کے بعد کچھ سی اوز، 4 سے 5 سی اوز ہمارے پاس آئے. مغیرہ کا بھی ٹاپک سملر تھا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یقین کریں کہ ہم حیران رہ گئے آج آپ کی ٹاک سن کے. ہمارے نزدیک اسلام مفلسی کا نام تھا. انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ دولت کمانا حرام ہے اسلام میں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم گناہ گار ہو رہے ہیں اگر ہم کسی انٹرپرینورشپ کا سوچتے ہیں. میں بہت حیران ہوا کہ اتنے بیسک کانسیپٹس ویک ہیں اگر ہمارے اس لیول کے لوگوں کے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید ہم نے کچھ میسج شاید غلط دے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا دے دیا ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں ہم نے صحیح سے ایکسپلین نہیں کیا. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زہد، تقوی اور تزکیہ، اس پر بہت آپ کو کنٹینٹ ملے گا. آپ کو یہ حدیث بھی ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ چوائس دی گئی کہ آپ کنگ شپ چاہتے ہیں، یو ول لیو لائک اے کنگ ان دس ورلڈ. اینجل آف ڈیتھ آئے تھے نا، انہوں نے یہ چوائس دی. اسرافیل نے آ کر اللہ کا میسج دیا. کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا، صحیح حدیث ہے کہ آپ بتائیے آپ کے پیر پہ خزانے کھل جائیں گے کیونکہ آپ بادشاہ آلریڈی ہیں اس دنیا کے. تو کیا چوز کرتے ہیں آپ؟ یہی ہمبل لائف سٹائل کے آپ وہ خزانے چوز کرتے ہیں، اور خزانے بھی چوز کریں گے تو یو آر دا کنگ، اور آپ کو جنت میں بھی بہت کچھ ملے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یہی ہمبل لائف. تو یس، یہ اپنی جگہ حقیقت بالکل درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل، جس کو آج کے ہم لینگویج میں منیملزم کا لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے. انہوں نے پسند نہیں فرمایا ہورڈنگ آف ویلتھ کو اتنا زیادہ، اپنے لیے بھی نہیں پسند فرمایا. آن دی ادر ہینڈ ہمیں صحابہ کی بھی مثال ملتی. عبد الرحمن بن عوف، نیٹ ورتھ اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ $7 billion ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. بہت سپینڈ کرتے تھے. عثمان غنی تجارت کرتے تھے، ان کی مثال ملتی. کئی اسلاف ہیں بہت امیر تھے، بہت سپینڈ کرتے تھے، بزنسز کرتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زہد، تقوی، اس پر کافی کنٹینٹ موجود ہے حدیث میں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو دوسری ایک اپروچ ہے کہ نہیں، بالکل ہی آپ دنیا کی طرف جا ہی نہیں سکتے، آپ کچھ کما ہی نہیں سکتے. ریسنٹلی ابھی ایک اور یونیورسٹی میں میں گیا، UMT میں، تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم پیسہ کمانے نکلیں یا جاب کرنے نکلیں، یا ہمارا ایک ویژن ہو کہ میں نے بہت کمانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اتنا کھپنا پڑتا ہے کہ ہماری نمازیں سفر ہوتی ہیں اور ہمارا وہ فلسفہ حیات سفر ہوتا ہے. یعنی جس پیشن کے ساتھ میں دین کی طرف آیا ہوں، جس فلسفے کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 2 جابس کروں گا یا کوئی بہت پلاننگ کروں گا جاب کے اوپر یا پیسہ کمانے کے اوپر، تو میرا یہ فلسفہ سفر ہو جائے گا. کنفیوز تھا. تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ 2 الگ ٹاپکس ہیں. اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے کچھ پلانز بناتے ہوئے بزنس شروع کر سکتے ہیں اور پیسہ کمانے کے طریقوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کیپٹلزم کا نظام ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ گوروں نے کچھ ایجوکیشن سسٹم ایسا دے دیا، کچھ ہمیں باؤنڈ ایسے کر دیا ہے کہ 32 سال تک PhD ہوتی ہے یا 30 سال تک PhD ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی بندہ پھر پیسے کمانا شروع کرتا ہے، پھر وہ مینیجر بنتے بنتے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی ہمارا جو نظام ہے گریڈنگ کا، جو بیوروکریٹک نظام آپ کہہ لیں یا اوپر جانے کا نظام، وہ بہت زیادہ پھر کھپنا مانگتا ہے، ہارڈ ورک مانگتا ہے. اور آپ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کے ایسے کوٹس دیکھیں گے کہ برن آؤٹ ہو جاؤ، راتیں جاگ لو. آپ کو بل گیٹس کی سٹوری سنائی جائے گی کہ وہ کہاں سے اس نے شروع کیا، زیرو سے. آپ کو اسٹیو جابز کی سٹوری سنائی جائے گی، ایک گیریج میں بیٹھتا تھا، دیکھو دن رات اس نے لگا دی، سب کچھ اس نے سیکریفائس کر دیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ جب ڈیپ جائیں گے ان کی لائف میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھے فیملی مین نہیں تھے، یہ تو اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھے نہیں تھے. بعد میں جا کے چلو وہ عقل آ گئی، جو بھی تھا معاملہ. لیکن کیا ہے آخر معاملہ؟ برن آؤٹ ہونا ہے، کھپنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کے بڑے بیسک سوالات ہوتے ہیں. کوشش کریں گے آج ان سب سوالات کو انشاءاللہ ایڈریس کریں. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ابھی ایک پینل ڈسکشن پہ جانا ہوا مجھے. آئی ڈونٹ بلیم دی ہوسٹ، کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. لیکن ہم لوگوں کا یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بلیف بن چکا ہے کہ دین دنیا سے جدا ہے. اس کی میں آپ کو دلیل دیں. میں نے
دین کے مطابق بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے اسلام کے مطابق بات کی، اب ہم دنیا کے حوالے سے بات سنتے ہیں۔ وہ ایک اور سپیکر تھے، ان سے پوچھ کہ چلیں اسلامک ویو ہمارے پاس آ گیا، اب آپ بتائیں کہ دنیا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ کہ اسلامک ویو الگ ہے اور دنیاوی ویو الگ ہے۔ اسلام جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں باتیں بڑی خوبصورت ہیں، مزہ آ گیا، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے۔ یہی ہے نا انڈائریکٹلی، اور میں بلیم نہیں کر رہا انہیں، کوئی بات نہیں، یہ بس کچھ ایسا ہی ہے ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کہ لوگ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ گیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں ہمارے اینکرز تو ایک جگہ اسکالر کو بٹھایا ہوتا ہے، دوسری جگہ کوئی ایجوکیشنسٹ کو، انٹلیکچوئل جو ان کے مطابق انٹلیکچوئل ہے ان کو بٹھایا ہوتا ہے، ان سے اسٹرکٹلی اسلامی ویو لیتے ہیں جو کہ جی بتائیں قرآنی ورس اس کے بارے میں بتائیں، حدیث بتائیں، پھر فوراً جب پریکٹیکل بات آتی ہے اچھا اب آپ سے گفتگو ہم کرتے ہیں، اب آپ بیان کریں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ تگڑا نیریٹو دیں، وہاں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں، دین دنیا سے جدا نہیں ہے، مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے اور دین ہے جو دنیا کی بھی بات کرتا ہے اور بہت پریکٹیکل بات کرتا ہے، اور صحابہ کی مثالیں دیں، وہاں پہ آپ انبیاء کی مثالیں دیں قرآن مجید سے، اور بتائیں کہ اصل رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز ہٹانی ہے۔ اسلام بہت پریکٹیکل ہے اور ہمارا دین جو ہے دیکھیں نا، صحیح حدیث ہے کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے، اچھی بیوی میں، پیسے، اچھے گھر میں، اچھی سواری میں، چوتھی چیز میرے ذہن سے نکل گئی۔ بہرحال یہ چیز کس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اچھی سواری اچھی لگتی ہے، انسان کو جو ہے وہ اچھا گھر اچھا لگتا ہے، صحیح حدیث ہے، انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے، اچھی بیوی، نیک بیوی جس سے سکون حاصل ہو رہا ہو۔ تو دین نے بڑی پریکٹیکل بات کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں اس چیز کی محبت کو، کس کس چیز کی؟ ہارسز، گولڈ، سلور، یہ سواری، اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا ذکر ہے اولاد، بنین۔ لیکن اللہ نے آگے بات مکمل کی کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے۔ انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ تو اب جو ہے بندے کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ان نیچرل بات ہے نا۔ اس لیے ہمارا دین بیلنس قائم کرتا ہے، ہمارا دین باڈی کی بھی بات کرتا ہے، اسپرٹ کی بھی بات کرتا ہے، انڈیویجول ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے اور پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے۔ بدھزم کی طرف چلے جائیں تو وہ پبلک ویلفیئر خالی ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے وہاں مونکس کو وہاں بیٹھ کے؟ کون سا اکنامک مسئلہ حل ہو رہا ہے وہاں نیپال میں مونکس جو بیٹھے ہوئے؟ کون سا وہ ورلڈ کا گلوبل ایشو سالو کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ وہ کیا ہے؟ وہ انڈیویجول ویلفیئر ہے کہ بس مجھے تسکین آئے گی، مجھے ذہنی سکون ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ انکمپلیٹ ہے۔ وہ بھی ذہنی سکون کے جو باتیں ہیں وہ کتنی ایکسٹریم ہیں، کھانا نہیں کھانا، بس بیٹھ جاؤ ٹینٹ کرا کے، یعنی امپریکٹیکل چیزیں۔ تو اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ انجینئرنگ میں جا کے، کسی بھی پروفیشن میں جا کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، دین کا کام بھی کر سکتے ہو، دین کے داعی بھی بن سکتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا فوکس آخرت ہے، اور جو بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو رزق کا کنسیپٹ ہے اس سے کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ امیج انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہی چینج کرنی ہے۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دنیا دین کا پارٹ ہے، چھوٹا سا پارٹ۔ دین تو شروع ہو گیا عالم ارواح سے، حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا، ساری روحیں دکھائیں، وہاں سے ہمارا دین شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جرنی ہے، عالم ارواح ہے، پھر عالم رحم مادر ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بعد دنیا میں آگے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، دین کی جرنی ہے، اس کے بعد برزخ ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، پھر موت ہے اور آخرت ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اس میں کیسے آپ نے انشاءاللہ رزق جو ہے اس کے کیا کنسیپٹس ہونے چاہیے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ریالٹی کیا ہے پروویژن کی، کہ رزق جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے ایک اسکالر ہے ابن منظور۔ وہ کہتے ہیں کہ پروویژن ریفرز ٹو اینی تھنگ اپون وچ دا لائف آف اے لیونگ بینگ از ڈیپینڈنٹ۔ رزق وہ ہے جس پر انسانیت کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو، کسی بھی انسان کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ انٹینجیبل ہو چاہے ٹینجیبل ہو۔ ٹینجیبل سے مراد ہے چھونے والی چیز، نظر آنے والی چیز۔ انٹینجیبل وہ چیزیں جو نظر تو شاید نہیں آ رہی لیکن میٹر بہت کرتی ہیں۔ گورے بھی اب ویلتھ کو 4 طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، پتہ آپ کو، انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے۔ سب سے پہلی ٹائپ ہے فائنینشیل ویلتھ، obviously money،
اور منی کے بارے میں پھر آپ کو بہت سے گروز کی باتیں پتہ لگ جائیں گی، منی کیسے بڑھانا ہے۔ سوشل ویلتھ، دوسری ویلتھ کو کہتے ہیں سوشل ویلتھ۔ سوشل ویلتھ کیا ہے؟ اسٹیٹس، عزت، اچھے دوست، سوسائٹی میں ایک مقام وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز ہے ٹائم ویلتھ، ٹائم ایفلوئنس، اب ایک ٹرمینالوجی ہے ٹائم ایفلوئنس، اس کو کبھی سرچ کریں، اس پر ٹریننگز ہوتی ہیں۔ ٹائم ایفلوئنس یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں کرنے کا ٹائم ہے، آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم بچ گیا۔ اس سے ہیپینس آتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ویل بینگ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایفلوئنس ویل بینگ کا ایک انڈیکیٹر ہے، خوشی کا ایک انڈیکیٹر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی بہت ہے۔ جیسے میں ریسنٹلی ابھی ایک دوست سے ملا، ماشاءاللہ کافی ٹاپ پوزیشن پہ ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، ہم میں اور دیکھیں گوروں میں فرق یہ ہے، اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بہت ٹائم دے دیا، ہمارے سینٹینسز میں اللہ شامل ہے، ہم ہر چیز اللہ کی طرف ڈائیں۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے فارغ کر دیا، اور بہت ٹاپ پوزیشن پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے نیچے اتنے لوگ جو ہے وہ کر دیے کہ وہ سارا کام کرتے ہیں، اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنا ٹائم کیسے استعمال کروں۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس، کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا میں نے کچھ بکس پرچیز کی ہیں، پڑھنا شروع کی اسلامک نالج، اور چلو کبھی بات ہو جاتی ہے کسی اسکالر سے، کبھی میں کسی سے کچھ سیکھ لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس اور ٹائم ویلتھ، یہ ہے تیسری ٹائپ۔ اور اس کو ایک اور ورڈ فریڈم کہہ سکتے ہیں، فریڈم بھی رزق ہے، فریڈم ہونا، ٹائم ہونا، یہ بھی رزق ہے۔ اور تیسری چیز جو ڈیفائن کرتے ہیں ویسٹرنرز، وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ویلتھ، چار چیزیں، فائنینشیل ویلتھ، سوشل ویلتھ، ٹائم ویلتھ اور فزیکل ویلتھ۔ فزیکل ویلتھ ہے ہیلتھ۔ اگر فزیکل ویلتھ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو منی کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے سالو ہو جائیں گے، میٹر صحت ٹھیک ہے تو بیماری کوئی نہیں آئے گی، بیماری کوئی نہیں آئے گی، ہاسپٹل کے چکر نہیں لگیں گے، دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی اتنی